آپ اگر شہر میں ہیں، مسجد کے قریب ہیں، اذان سن کے آپ کو وقت کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن مرد مومن تو دنیا کا چکر لگاتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی آبادیوں میں ہوتا ہے، کبھی صحراؤں میں ہوتا ہے، کبھی گاؤں اور گھر میں ہوتا ہے، کبھی میدان جہاد میں ہوتا ہے، کبھی روزی روٹی کمانے کے لیے کسی مشن پر روانہ ہو جاتا ہے. اب وہاں کیا کرے گا آدمی؟ کیسے یہ اول وقت جانے گا؟ اس کی وضاحت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. جیسے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے مشرق، اور اس کے بعد ہم مشرق کو تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ہے گویا کہ مغرب. یہ دو سمت ہمارے پاس ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے. اچھا، اب اس کے بعد جیسے چلیے یہ بیچ والا حصہ ہے. سورج یہاں سے نکلتا ہے، یہاں پہنچتا ہے جب درمیان میں، تو یہ کھڑی دوپہریہ جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ادھر مائل ہوا اور زوال، یہاں اس کا سایہ تھوڑا سا بڑھا ادھر، تو یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. یہی اس کو کہتے ہیں سورج کا زوال، یعنی مغرب کی طرف ڈھل جائے. اور جب نکل رہا ہو، یہاں سے جیسے نکل رہا ہے سورج، تو نکلتے وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز سورج کے عین نکلنے کے ٹائم پہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. 10-15 منٹ کم سے کم آپ انتظار کیجئے، سورج نکل جائے اس کے بعد. اس لیے کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو چڑھتے سورج کو، نکلتے سورج کو پوجتے ہیں. مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ٹائم پہ نماز پڑھنے سے منع ہی کر دیا ہے. ایسے ہی جب بالکل کھڑی دوپہریہ ہو، ایک دم سینٹر میں پہنچ چکا ہو سورج، اس ٹائم بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اور جب یہاں آ کے غروب ہو رہا ہو تب آپ نماز ادا نہیں کریں گے. اچھا، اب جیسے مثال کے طور پر یہاں سے اس کو ہم سورج یہ مان لیتے ہیں، یہ سورج ہے. اب یہاں سے ایسے نکل رہا ہے مشرق سے. جیسے یہاں سے نکلا تو یہ طلوع شمس گویا کہ شروع ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے ایک نماز ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہے. تو یہ فجر اول جب طلوع، یعنی اس کو فجر اول کہتے ہیں. ایک فجر کاذب ہوتا ہے. فجر اول یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ذرا ذرا سی سفیدی آسمان پہ بکھرنے لگتی ہے، تھوڑی سی. اس کو اسفار کہتے ہیں، یعنی رات کی تاریکی اب زائل ہو رہی ہے. سورج نکلا نہیں ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہی تھوڑی سی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے. اب وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب تک سورج طلوع نہ ہو تب تک آپ سورج نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی. لیکن اب یہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، نکلتے ہوئے جیسے اگر اچھا ایک بیچ میں نماز اور آتی ہے، چاشت کی نماز، اس کی بڑی فضیلت ہے. جب سورج نکل جائے، طلوع ہو جائے، اب یہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوپہر تک رہتا ہے. یہ چاشت کا وقت آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو اب جب نکل رہا ہے تو نماز پڑھنا منع ہے. نکل چکا تب آپ نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں جنہیں جو پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں آیا بالکل سینٹر میں، یہاں اب بیچ میں آ گیا. اب ہم یہاں تھوڑی دیر رکیں گے. زوال بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں. ابھی شاید ہو سکتا ہے اس سے سایہ کچھ، ہاں دیکھیے اگر سفید چیز ہوتی یہاں تو میں رحل ہے، رحل وہ والی، وہ رحل اٹھائیے، وہ رحل لائیں. اب دیکھتے ہیں ہم، رکھ دیجئے وہیں. تو دیکھیے ہمارا مشرق غائب ہو گیا. اب یہ رحل جیسے یہ بیچ میں یہ درمیانی حصہ ہے. یہاں دیکھیے یہ آپ لوگوں کو سایہ دکھ رہا ہے. سورج گویا کہ یہاں سے چلا، یہ سایہ جو ہے، اور لائٹ چونکہ بہت، دیکھیے یہ دیکھیے، نہیں جانے دیجیے، دیکھیے سایہ دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو.
ایک تو ایک وقت آئے گا کہ بالکل ایسے سینٹر میں رہے گا، سایہ نہیں ہوگا اس کا. ابھی یہاں تو سایہ ہے، لائٹ کا سایہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ایک دم سینٹر پہ رہے گا، سایہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، تو اس میں نماز پڑھنا منع ہے. لیکن جب سورج ظاہر ہے ادھر جا رہا ہوتا ہے تب سایہ ادھر تو آئے گا نا. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب سورج ادھر گیا تو یہ دیکھیے یہاں پہ میں یہاں دکھا رہا ہوں، یہاں دکھ رہا ہے، یہ جب اتنا زائل ہو گیا، تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے سایہ اس کا دکھنے لگا اگر، تب یہ زوال شروع ہو گیا. اب آپ نماز شروع کر سکتے ہیں ظہر کی. اب نماز ظہر کی کب تک رہے گی؟ جب تک کہ اس چیز کا سایہ، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ اتنا بڑا ہے، اب اگر سایہ اتنا ہی زیادہ ہو جائے زوال کے بعد سے، یہ یہاں سے جوڑیں گے، یہ جیسے یہاں زوال شروع ہوا، یا یہاں سے نہیں ناپیں گے بلکہ جہاں سے زوال شروع ہوا ہے وہاں سے ناپیں گے. اب یہ اتنا چھوڑ کے ناپیں گے، اس کے برابر ہو جائے گا تو گویا کہ جیسے زوال شروع ہوا ظہر کا وقت شروع ہو گیا. کب تک رہے گا؟ جب کہ اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، مثل. اچھا، اب اگر اس کے برابر ہو گیا، اب جیسے بڑھنا شروع ہوا عصر کا وقت شروع ہو گیا. اب یہاں سے عصر کا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، عصر کا کب تک رہتا ہے؟ الی اسفرار الشمس، جب کہ سورج میں زردی آنے لگے. جب سورج میں زردی آنے لگے تب وہ وہاں اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے عصر کا. البتہ اگر کسی ضرورت کے تحت آدمی نہیں پڑھ سکا یا کسی وجہ سے، تو وہ غروب شمس تک پڑھ سکتا ہے. اچھا، اب یہ عصر کا وقت بھی ہو گیا. اب اس کے بعد سورج جو ہے ہمارا، سورج یہاں، سورج اب گویا کہ آ رہا ہے، یہاں سے بیچ میں آیا، بیچ میں جانے کے بعد اب یہ مغرب میں آ گیا. مغرب میں آ گیا جب یہ ڈوبنے لگے، جب ہمیں نظر نہ آئے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کے باوجود بھی مطلع پر زردی رہتی ہے، پیلا پن اس طرح ہوتا ہے اس کا، لگ بھگ یہ جیسے ہے پیلا پن رہتا ہے. جب تک افق پر شفق موجود ہو، یہ پیلا پن موجود ہو، تب تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. غروب ہو گیا، اب ڈھک گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا. کب تک ہے؟ جب تک زردی باقی رہتی ہے. جب زردی ختم ہو گئی اور مطلع اس طرح سے کالا ہو گیا، تب عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب عشاء کا وقت ہے الی منتصف اللیل، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے. اس ٹائم تک آپ نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا کہ ہمارے پاس اگر گھڑی نہ ہو، ہم تک اذان کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، تب ہم کیسے نمازوں کے اوقات جانیں گے اور کہاں کہاں منع ہے؟ آپ نے جان لیا، نکلنا شروع ہوا تو منع ہے. یہاں پہنچ کے آ کے سینٹر پہ پہنچا ہے، سایہ نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، بالکل اس چیز کا وہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ ابھی کھڑی دوپہریہ ہے اور اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جب یہاں آ کے ڈوبنے لگے تب بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ اوقات جیسے عصر کی نماز پڑھ لیا آپ نے تو اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں بھی ممانعت ہے. یا فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، الا یا کوئی سببی نماز ہو، جیسے کسی کا جنازہ پڑھنا ہو عصر کے بعد تو ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. یا ہو سکتا ہے کوئی فجر کی نماز کے بعد آیا ہے مسجد میں تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا. تو جو سببی نماز ہیں وہ ان اوقات میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. جو بنیادی اوقات ہیں ممنوع کے، طلوع کا ہے اور یہاں جب سینٹر پہ پہنچے اور جب غروب ہونے لگے تب ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے نماز کے اوقات سمجھ لیے ہوں گے اور نماز کو ان کی وقتوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں ایک اسی عمل کا ثواب زیادہ مل جاتا ہے. اگر ہم اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے اتنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس پر ابھارا ہے اور اسے سب سے افضل وقت قرار دیا ہے. اب اس کے اسباب کیسے ہیں؟ کیسے ہم اول وقت میں نماز پڑھیں؟ دل اللہ تعالیٰ سے لگا لیجئے. جس چیز سے دل
لگ جاتا ہے یا جو دل میں بس جاتی ہے تو اس کو ہم پہلی فرصت میں ادا کر پاتے ہیں۔ اگر مسجد سے دل لگ گیا ہے، اللہ سے دل لگ گیا ہے تو آپ بے چین رہیں گے، آپ انتظار کریں گے، جیسے وقت ہوا فوراً آپ کاروبار چھوڑ کے اپنے محبوب کی یاد میں مسجد پہنچ جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں، سمجھیں، بہت بڑی عبادت ہے، جب اس کی قدر جان لیں گے تو وقت پہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اچھی صحبت اختیار کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جو نماز ہوتے ہی اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، نماز کے لیے چلے آتے ہیں، آپ کو اس میں سہولت ہوگی، آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز کے اوقات سمجھنے اور ان کو اس کے صحیح وقت پر، اول وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھیے، اور اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، چھوڑنا الگ ہے اور چھوٹ جانا الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من نسیہا او نام عنہا فلیصلیہا اذا استیقظ او اذا ذکرہا۔ اگر آدمی سو گیا ہے تو جس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے یا جس وقت اسے یاد آتا ہے کہ ہاں ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اسی وقت وہ ادا کر لے۔ جی، چاہے وہ سورج نکل بھی گیا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، وہ جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے اسی وقت وہ نماز ادا کر لے، اور انشاءاللہ اسے پوری نماز کا، مکمل نماز کا ثواب ملے گا۔ جی رکھیے، کتابیں رکھ لیجیے گا۔ بند کرو، کیسے بند کرنا؟ ابے مار پڑتے ویسے گھما دے۔